بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ دوستو، ناول اور افسانہ کا یہ آج کا آخری کلاس ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یونٹ 1 کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زمانی اعتبار سے افسانوی مجموعوں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے؟ ایک لڑکی، بابا لوگ، روشنی کی رفتار اور تماشا گھر۔ ایک لڑکی جو ہے 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ایک لڑکی خواجہ احمد عباس کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے۔ بابا لوگ 1969 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور یہ کن کا افسانی مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، غیاث احمد گدی کا۔ روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر کا افسانی مجموعہ ہے، اور یہ افسانی مجموعہ 1982 عیسوی کو شائع ہوا ہے۔ تماشا گھر اقبال مجید کا افسانی مجموعہ ہے، اور یہ افسانی مجموعہ 2003 عیسوی کو شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے چوتھا اس کا زمانی اعتبار درست ہو جائے گا۔ ایک لڑکی 1942، بابا لوگ 1969، روشنی کی رفتار 1982 اور تماشا گھر 2003، ٹھیک ہے؟ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے افسانوی مجموعے ایک لڑکی کے افسانوں کے دو زمرے درست ہیں؟ درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فیصلہ، ایک لڑکی، سرکشی، ناگن، پہلا پتھر، ابابیل، تین عورتیں، داروغہ صاحب، معمار اور رادھا۔ یہ سبھی افسانے جو ہیں خواجہ احمد عباس کے ہیں، اور یہ سبھی افسانے جو ہیں ان کے افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اے اور بی میں جو دیا گیا ہے یہاں فیصلہ، ایک لڑکی، لمبی لڑکی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں خواجہ احمد عباس کے افسانی مجموعے ایک لڑکی میں شامل ہیں، لیکن یہاں جو دو افسانہ دیا گیا ہے، ایک افسانہ دیا گیا ہے سیکریٹری، یہ افسانہ کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے، اور یہ افسانہ جو ہے ان کے افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں دیا گیا پہلا پتھر، تو یہ پہلا پتھر جو ہے یہ بھی خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے، اور یہ ان کے افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور بی میں یہاں دیا گیا ہے ابابیل، تین عورتیں، ٹھیک ہے؟ تو ابابیل اور جو تین عورتیں ہیں وہ خواجہ احمد عباس کے افسانے ہیں، لیکن یہاں دیا گیا ہے عورت اور مرد، کوہرے کے پیچھے اور رادھا۔ تو یہ یاد رکھیے دوستو، عورت اور مرد اور کوہرے کے پیچھے، یہ دونوں افسانے جو ہیں قرۃ العین حیدر کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، عورت اور مرد، کوہرے کے پیچھے، یہ دونوں افسانے جو ہیں قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعہ، اور سوری میں مسٹیک کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ۔ عورت اور مرد جو ہے یہ افسانہ جو ہے میرے خیال سے عصمت چغتائی کا ہے، اور یہ ان کے افسانے مجموعات چوٹے میں شامل ہے، عورت اور مرد۔ جی یہ ٹھیک ہے، عورت اور مرد جو ہے یہ عصمت چغتائی کا جو ہے ایک ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ جو ہے ان کے افسانوی مجموعہ چوٹے میں شامل ہے۔ اور یہاں جو دیا گیا ہے کوہرے کے پیچھے،
یہ افسانہ جو ہے قرۃ العین حیدر کا ہے، اور کوہرے کے پیچھے جو ہے قرۃ العین حیدر کے افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہے، اور یہ رادھا جو ہے وہ افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بی اور سی غلط ہو جائے گا، سوری اے اور بی غلط ہو جائے گا، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوستوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خواجہ احمد عباس کے افسانہ ایک لڑکی میں سلمیٰ کیا ہے؟ ڈاکٹر، صحافی، استانی یا پھر نرس؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا صحافی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ خواجہ احمد عباس کے افسانہ ایک لڑکی میں سلمیٰ جو ہے وہ ایک صحافی رہتی ہے، یعنی جرنلسٹ رہتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خواجہ احمد عباس کے افسانہ پہلا پتھر میں گنجے پروفیسر کا اصل نام کیا ہے؟ اندر سین، رام لال، اختر حسین یا پھر اسمتھ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اندر سین، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ خواجہ احمد عباس کے افسانہ پہلا پتھر میں گنجے پروفیسر کا اصل نام جو ہے اندر سین رہتا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ خواجہ احمد عباس کے افسانہ پہلا پتھر میں گنجے پروفیسر کا اصل نام کیا رہتا ہے؟ تو اندر سین رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خواجہ احمد عباس کے کس افسانہ میں خناس نامی اخبار کا ذکر آیا ہے؟ ایک لڑکی، ابابیل، پہلا پتھر یا پھر سرکشی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں پہلا پتھر، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس کے افسانہ پہلا پتھر میں خناس نامی اخبار کا ذکر آیا، یاد رکھیے گا، خناس نامی اخبار کا ذکر جو ہے خواجہ احمد عباس کا افسانہ پہلا پتھر میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ خناس نامی اخبار کا ذکر خواجہ احمد عباس کے کس افسانہ میں ذکر آیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا پہلا پتھر۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنفین کے اعتبار سے جائے پیدائش جوڑیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے۔ نذیر احمد کی پیدائش بجنور میں ہوئی ہے، کب ہوئی ہے؟ تو 1830 عیسوی کو، اور وفات 1913 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو دہلی میں، ٹھیک ہے۔ منشی پریم چند کی پیدائش جو ہے بنارس میں ہوئی ہے، کب ہوئی ہے؟ تو 1880 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش جو ہے لاہور میں ہوئی ہے، کب ہوئی ہے؟ تو سپٹمبر 1915 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو علی گڑھ میں، کب ہوئی ہے؟ تو 1927 عیسوی کو۔ عبداللہ حسین کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو عبداللہ حسین کی پیدائش راول پنڈی پاکستان میں ہوئی ہے، کب ہوئی ہے؟ تو 1931 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنفین کے اعتبار سے جائے پیدائش شامل کیجیے، پھر اسی پیٹرن پہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں پہلا، ٹھیک ہے۔ انتظار حسین کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو بلند شہر میں۔ الیاس احمد گدی اور غیاث احمد گدی کی پیدائش جو ہے جھریا ضلع دھنباد میں ہوئی ہے، اور سعادت حسن منٹو کی پیدائش لدھیانہ پنجاب میں ہوئی ہے۔ کرشن چندر کی پیدائش گوجرانوالہ پنجاب میں ہوئی ہے، اور خواجہ احمد عباس کی پیدائش پانی پت میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے
پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے افسانہ نگاروں کے اعتبار سے جائے پیدائش جوڑیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں چوتھا۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو پٹنہ میں۔ جیلانی بانو کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو بدایوں میں۔ سریندر پرکاش کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو لائل پور میں۔ اور اقبال مجید کی پیدائش مراد آباد میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے روشنی کی رفتار کے کچھ افسانوں کے نام اور ان کے کرداروں کے زمرے دیے گئے ہیں۔ کرداروں کے زمروں کے اعتبار سے افسانوں کے نام شامل کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آوارہ گرد کے کردار اللن، اوٹو، انور اور حسین ہے۔ یاد رکھیے گا، قرۃ العین حیدر کا افسانہ آوارہ گرد کے کردار جو ہیں کون کون ہے؟ تو اللن ہے، اوٹو ہے، انور ہے اور حسین ہے۔ ٹھیک ہے، حاجی مراد، حاجی سلیم افندی، ابو منصور اور حاجی یوسف۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ کردار جو ہیں ملفوظات حاجی گل بابا بگتاشی کے ہیں۔ ٹھیک ہے، حاجی مراد، حاجی سلیم افندی، ابو منصور، حاجی یوسف، یہ کردار جو ہے کس افسانے کے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا ملفوظات حاجی گل بابا بگتاشی۔ نظارہ درمیاں ہے کے کردار تارا بائی، بیگم الماس، خورشید عالم، پیروجہ اور ڈاکٹر صدیقی ہیں۔ نظارہ درمیاں ہے کے کردار کون کون ہیں؟ تو تارا بائی، بیگم الماس، خورشید عالم، پیروجہ اور ڈاکٹر صدیقی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر پرما میری، میخائل، سوس، گڈریا، یعقوب بن شمعون، یہ کردار جو ہیں افسانہ روشنی کے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، افسانہ روشنی کے کردار کون کون ہیں؟ تو ڈاکٹر پرما میری، میخائل، سوس، گڈریا، یعقوب بن شمعون۔ ٹھیک ہے، اور یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے کے کردار جو ہیں وہ ایڈنا ہے، تمارا، پروفیسر جولیس ہنٹ، نصرت الدین اور آغا فرہاد بیگ۔ ٹھیک ہے، یہ کردار جو ہیں کس کے ہیں؟ تو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے کے کردار؟ تو ایڈنا، تمارا، پروفیسر چارلس ہنٹ، نصرت الدین، آغا فرہاد بیگ۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے روشنی کی رفتار کے افسانوں کے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، بی اور سی۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے روشنی کی رفتار میں شامل افسانے آوارہ گرد، ملفوظات حاجی گل بابا بگتاشی، فوٹوگرافر، حسب نسب، نظارہ درمیاں ہے، یا غازی یا تیرے پر اسرار بندے، اکثر اس طرح سے بھی رقص فغاں ہوتا ہے،
اور سیکریٹری، یہ سبھی افسانے جو ہیں قرۃ العین حیدر کے افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اے میں دیا گیا ہے یہاں نظارہ درمیاں ہے، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، تو یہ دونوں جو ہیں افسانے قرۃ العین حیدر کے افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار ہی میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سفر میں اور اس کے خواب، یہ افسانے جو ہیں عصمت چغتائی کا افسانہ ہے، اور سفر میں اور اس کے خواب یہ عصمت چغتائی کا افسانی مجموعہ چوٹے میں شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، سفر میں اور یہاں دیا گیا ہے اس کے خواب، یہ دونوں افسانہ جو ہے عصمت چغتائی کے کس افسانی مجموعہ میں شامل ہے؟ تو چوٹے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیا گیا ہے آوارہ گرد فوٹوگرافر، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں افسانے جو ہیں روشنی کی رفتار ہی میں شامل ہیں، لیکن 3.5 آنے اور روشنی 4 آنے، یہ افسانے کن کے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا 3.5 آنے یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ 3.5 آنے کس کا افسانہ ہے؟ تو سعادت حسن منٹو کا، اور یہ 3.5 آنے افسانہ جو ہے وہ سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیا گیا روشنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ روشنی کن کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا منشی پریم چند کا، اور روشنی منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات میں شامل ہے۔ 4 آنے کس کا افسانہ ہے؟ تو 4 آنے سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے، اور 4 آنے جو ہے وہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ میں شامل ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اے اور ڈی غلط ہو جائے گا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے روشنی کی رفتار کے افسانوں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس طرح کے سوال کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، ایسے سوال جو ہیں اکثر آتے ہیں دوستو، سبھی لوگ اس کے آنسر کرنے کی کوشش کریں۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ قرۃ العین حیدر کا افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل افسانے 2 سیاح، فقیروں کی پہاڑی، سینٹ فلور آف جارجیا کے اعترافات، روشنی کی رفتار، آئینہ فروش، شہر کورا، دریں گرد سوارے باشد، پالی ہل کی ایک رات، لکڑ بگے کی ہنسی، جن بولو تارارا، اور کوہرے کے پیچھے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ قرۃ العین حیدر کے افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار میں کتنے افسانے شامل ہیں، اور یہ افسانی مجموعہ کب شائع ہوا ہے؟ فٹافٹ لکھ کے بتائیں۔ بی میں یہاں دیا گیا ہے لکڑ بگے کی ہنسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ افسانہ جو ہے لکڑ بگے کی ہنسی جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا ہی افسانہ ہے، اور یہ روشنی کی رفتار میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیا گیا ہے مالکن، تو مالکن کن کا افسانہ دوستو؟ تو یاد رکھیے گا مالکن جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے، اور مالکن یہ افسانہ جو ہے منشی پریم چند کے افسانی مجموعہ واردات میں شامل ہے۔ پیاسی چڑیا کس کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا غیاث احمد گدی کا افسانہ ہے، اور غیاث احمد گدی کا افسانہ پیاسی چڑیا یہ غیاث احمد گدی کے افسانی مجموعہ بابا لوگ میں شامل ہے۔ یاد رکھیے گا پیاسی چڑیا غیاث احمد گدی کا افسانی مجموعہ بابا لوگ میں شامل ہے۔ کوہرے کے پیچھے یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ افسانہ قرۃ العین حیدر کا یہ ہے، اور یہ روشنی کی رفتار ہی میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیا گیا ہے روشنی کی رفتار، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی افسانہ جو ہے قرۃ العین حیدر کا ہے، اور یہ افسانہ جو ہے روشنی کی رفتار ہی میں شامل ہے۔ یہاں دیا گیا روشنی، تو یہ روشنی کن کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ روشنی منشی پریم چند کا افسانہ ہے، اور روشنی یہ افسانہ جو ہے منشی پریم چند کا افسانی مجموعہ واردات میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ کھویا ہوا لال کس کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا کھویا ہوا لال، بخیر تمام جو ہے یہ دونوں افسانے جو ہیں سہیل عظیم آبادی کے ہیں۔ یاد رکھیے گا کھویا ہوا لال اور بخیر تمام کن کے افسانے ہیں؟ تو سہیل عظیم آبادی کے۔ 2 سیاح کن کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ہی افسانہ ہے، اور یہ ان کا افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہے۔ یاد رکھیے گا روشنی کی رفتار میں جو ہے ٹوٹل کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو 18، ٹھیک ہے۔
اور یہ افسانوی مجموعہ 1982 عیسوی میں شائع ہوا ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 52 ہے، خڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر. اس قول پر قرۃ العین حیدر نے اپنے کس افسانے کو ختم کیا ہے؟ روشنی کی رفتار، نظارہ درمیاں ہے، کوہرے کے پیچھے، یا پھر فقیروں کی پہاڑی. جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا کوہرے کے پیچھے. تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. کھڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر. کھڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر، اس قول پر قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانہ کوہرے کے پیچھے پر ختم کیا. یاد رکھیے گا، کھڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر، یہ جو ہے اس قول پر قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانہ کوہرے کے پیچھے پر ختم کیا ہے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال پر. افسانوی مجموعہ الاؤ میں کس ادیب کا لکھا ہوا تعارفی نوٹ شامل ہے؟ اختر ارونوی، علی عباس حسینی، کرشن چندر، یا پھر کلیم الدین احمد؟ یہ دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا کرشن چندر. ٹھیک ہے، افسانوی مجموعہ الاؤ میں جو ہے کرشن چندر کا لکھا ہوا ایک تعارفی نوٹ شامل ہے. یہ امپورٹنٹ سوال ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، افسانوی مجموعہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ میں جو ہے کرشن چندر کا لکھا ہوا ایک تعارفی نوٹ ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ کے افسانوں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. افسانوی مجموعہ جو ہے الاؤ میں شامل افسانے: الاؤ اندھیرے اور اجالے میں 2 مزدور، چوکیدار، شرابی، جوانی، پیٹ کی آگ اور بھوک. ٹھیک ہے، کھویا ہوا لال، جوار بھاٹا، ٹوٹا ہوا تارا، وہ رات، بخیر تمام، بے چارہ، 4 آنے اور قیدی. یہ سبھی افسانے جو ہیں سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ میں شامل ہیں. اور سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ کب شائع ہوا ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1940 عیسوی میں. ٹھیک ہے، یہاں دیا گیا ہے بی اور سی میں کھویا ہوا لال، 4 آنے، قیدی. تو یہ افسانے جو ہیں سہیل عظیم آبادی کے ہیں اور یہ ان کے افسانوی مجموعہ الاؤ میں ہی شامل ہے. ٹھیک ہے، دوسری موت کن کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوسری موت کرشن چندر کا افسانہ ہے، اور دوسری موت جو ہے کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، 3.5 آنے کن کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا 3.5 آنے یہ افسانہ جو ہے کن کا ہے دوستو؟ تو سعادت حسن منٹو کا. گولی، یہ افسانہ بھی جو ہے سعادت حسن منٹو کا ہے. یاد رکھیے گا 3.5 آنے اور گولی، یہ دونوں افسانے جو ہیں سعادت حسن منٹو کا ہے، اور یہ ان کے افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں شامل ہے. 3.5 آنے اور گولی سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں شامل ہے. تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا. الاؤ، 2 مزدور، شرابی اور جوانی، یہ افسانے جو ہیں سہیل عظیم آبادی کے ہی ہیں اور یہ ان کے افسانے مجموعہ الاؤ میں ہی شامل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو دیا گیا ہے لال باغ، دیوار اور جنازے، یہ کن کے افسانے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھ لیجئے. لال باغ جو ہے یہ افسانہ جو ہے کرشن چندر کا ہے. لال باغ کس کا افسانہ ہے؟ تو کرشن چندر کا ہے، اور لال باغ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل ہے. ٹھیک ہے، دیوار کن کا کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا دیوار جو ہے خواجہ احمد عباس کا ایک ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، دیوار جو ہے ایک ڈرامہ ہے اور یہ کن کا ہے؟ تو خواجہ احمد عباس. جنازے کن کا افسانہ ہے؟ تو جنازے عصمت چغتائی کا افسانہ ہے، اور جنازے عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعہ چوٹے میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا. اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا پہلا. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایک پتھر جو دستے یار میں ہے،
پھول بننے کے انتظار میں ہیں۔ درج بالا شعر پر جیلانی بانو نے اپنے کس افسانے کو ختم کیا ہے؟ ایک دوست کی ضرورت ہے، درشن کب دو گے، یا گلے نغمہ، یا پھر بھاگو بھاگو؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، یعنی گلے نغمہ۔ ایک پتھر جو دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے۔ اس شعر پر جیلانی بانو نے اپنے افسانہ گلے نغمہ کو ختم کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو شعر ہے، ایک پتھر جو دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں، اس شعر پر جیلانی بانو نے اپنا افسانہ گلے نغمہ کو ختم کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے جیلانی بانو کے افسانوی مجموعے راستہ بند ہے کہ مشمولات کے 2 زمرے صحیح ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا دوستوں؟ جی، اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، ٹھیک ہے، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ جیلانی بانو کے افسانے مجموعے میں شامل افسانے: کن عباس نے کہا، ایک دوست کی ضرورت ہے، گلے نغمہ، درشن کب دو گے، یا شہر بکاؤ ہے، کل ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے، موت کے بیچ، بھاگو بھاگو، راستہ بند ہے، کاش اور اکیلا۔ یہ سبھی افسانے جو ہیں جیلانی بانو کے افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیا گیا ہے کل ہمارے گھر غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے، تو یہ افسانہ جو ہے راستہ بند ہی میں شامل ہے۔ بھاگو بھاگو یہ افسانہ بھی جو ہے راستہ بند میں شامل ہے۔ حجام الہ آباد کے یہ افسانہ جو ہے کن کا ہے؟ تو یاد رکھے گا یہ بیدی کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ حجام الہ آباد کے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، اور حجام الہ آباد کے یہ راجندر سنگھ بیدی کے افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیا ہے داروغہ صاحب، تو داروغہ صاحب یاد رکھیے گا خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے، اور داروغہ صاحب جو ہے خواجہ احمد عباس کے افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہے۔ حجام الہ آباد کے راجندر سنگھ بیدی کے افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے، اور داروغہ صاحب یہ خواجہ احمد عباس کا افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ یہاں دیا ہے رادھا معمار، تو یہ دونوں افسانے جو ہیں خواجہ احمد عباس کے ہیں، ٹھیک ہے، اور رادھا اور معمار جو ہے یہ خواجہ احمد عباس کا افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ افسانے جو ہیں کن ایک دوست کی ضرورت ہے اور یہ شہر بکاؤ ہے، تو یہ تینوں افسانے جو ہیں عصمت جیلانی بانو کے یہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے افسانی مجموعہ راستہ بند میں شامل ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا۔ یہ بھی افسانہ جو ہے جیلانی بانو کا ہی ہے، عباس نے کہا۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے راستہ بند ہے کہ مشمولات کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے، بی اور سی۔ جیلانی بانو کا افسانی مجموعہ راستہ بند ہے اور اس میں شامل افسانے: ایک شوٹنگ اسکرپٹ، اسے کس نے مارا، جنت کی تلاش، کیا ٹوٹ گیا، پردہ گرتا ہے، زو میں، آپ کا سواگت ہے منتری جی، اکیلا سمندر، ایک خلاباز کی رپورٹ، او کالے برقعے والی لڑکی، اور راستہ بند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبھی افسانے جیلانی بانو کے افسانی مجموعہ راستہ بند میں شامل ہیں۔ اے میں دیا گیا یہاں آپ کا سواگت ہے منتری جی، اکیلا سمندر، تو یہ دونوں افسانہ جیلانی بانو کے ہی ہیں اور یہ ان کے افسانی مجموعہ راستہ بند میں شامل ہے۔ یہاں دیا ہے آوارہ گرد، بیجو کا پہیا اور بابے، تو یاد رکھیے گا
आवारागर्द किन का अफसाना है, तो ये अफसाना क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है और ये उनके अफसानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में शामिल है। बीजू का किसका अफसाना है, तो बीजू का सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है और बीजू का सुरेंद्र प्रकाश के अफसानी मजमुआ बाज़ गोई में शामिल है। और याद रखिएगा बीजू का ये जो अफसाना है ये दाखिल नसाब है। पहिया और बाबे किन के अफसाने हैं, तो याद रखिएगा पहिया और बाबे गियास अहमद गद्दी का अफसानी मजमुआ है और ये गियास अहमद गद्दी का अफसानी मजमुआ बाबा लोग में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा पहिया और बाबे गियास अहमद गद्दी के अफसानी मजमुआ बाबा लोग में शामिल है। ठीक है, तो इस एतबार से जो है ये गलत हो जाएगा। एक शूटिंग स्क्रिप्ट जन्नत की तलाश, ये दोनों अफसाने जिलानी बानो के ही हैं और ये इनके अफसानी मजमुआ रास्ता बंद में शामिल है। यहाँ दिया गया है क्या टूट गया जोगिया बब्बल, तो याद रखिए दोस्तों क्या टूट गया ये अफसाना जो है ये भी जिलानी बानो का है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है जोगिया और बब्बल ये दोनों अफसाने जो हैं राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। ठीक है, और जोगिया और बब्बल जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। ठीक है, तो इस एतबार से डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी और सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रेमचंद के नावल गोदान के किरदार होरी को मुस्तार लेकर किस अफसाने का किरदार बनाया गया है, बाबा लोग, इलाऊ, बीजू का या फिर मेहमार। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बीजू का। ठीक है, बीजू का किसका अफसाना है, तो सुरेंद्र प्रकाश का। और ये बीजू का किन के अफसानी सुरेंद्र प्रकाश के किस अफसानी मजमूए में शामिल है, तो याद रखिएगा बाज़ गोई। ठीक है, प्रेमचंद के नावल गोदान के किरदार जो है होरी को मुस्तार लेकर जो है अफसाना बीजू का जो है किरदार बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना बीजू का में बीजू का क्या है, चोरों की जासूसी करने वाला, खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाला मसनूई रखवाला, होटलों में रोशनी के लिए लगाया हुआ मसनूई चांद या फिर एक किसान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाला मसनूई रखवाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से गियास अहमद गद्दी के अफसानी मजमूए बाबा लोग के अफसानों के दो ज़ुमरे सही हैं, दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो यहाँ बात किया गया है गियास अहमद गद्दी के अफसानी मजमूए बाबा लोग में शामिल अफसाने के दो ज़ुमरा तलाश करना था। तो यहाँ देखिए जो है दिया गया है मेरा बच्चा। ठीक है, तो ये मेरा बच्चा किनका अफसाना है, तो याद रखिएगा मेरा बच्चा जो है इस्मत चुगताई का अफसाना है। तो ठीक इस एतबार से जो है बी गलत हो जाएगा। और जो है दो सैया यहाँ दिया गया है। ठीक है, दो सैया जो है ये किनका अफसाना है, तो याद रखिएगा ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है और ये इनके अफसानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में शामिल है। तो इस एतबार से डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा लोग, पहिया, मंजरो पस मंज़र, बाबे, डोरथी जॉन सीन, बदसूरत स्याह सलीब, प्यासी चिड़िया, सुबह का दामन, जूही का पौधा और चांद। ये सभी अफसाने जो हैं गियास अहमद गद्दी के हैं और ये इनके अफसानी मजमुआ बाबा लोग में शामिल हैं। ठीक है, बाबा लोग में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं, तो बाबा लोग, पहिया, मंजरो पस मंज़र, बाबे, डोरथी जॉन सीन, बदसूरत स्याह सलीब, प्यासी चिड़िया, सुबह का दामन, जूही का पौधा और चांद। ठीक है, और यहाँ जो दिया गया है ए में बाबा लोग, तो ये तो गियास अहमद गद्दी का ही अफसाना है। ठीक है, पहिया, मंजरो पस मंज़र कहाँ है जी, एक सेकंड जी, यहाँ जो दिए गए हैं बदसूरत स्याह सलीब, ये अफसाना जो है गियास अहमद गद्दी का ही है। ठीक है, और यहाँ जो दिया गया है नागिन, पहला पत्थर।
ٹھیک ہے، تو ناگن اور پہلا پتھر کن کا افسانہ ہے بتائیں مجھے؟ جی، تو ناگن اور پہلا پتھر جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، ناگن اور پہلا پتھر جو ہے یہ خواجہ احمد عباس کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیا گیا ہے سرکشی، ٹھیک ہے، سرکشی کس کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ افسانہ بھی جو ہے خواجہ احمد عباس کا ہے، ٹھیک ہے۔ ناگن، پہلا پتھر، سرکشی، یہ تینوں افسانے جو ہیں خواجہ احمد عباس کے ہیں، لیکن یہاں جو افسانہ دیا گیا ہے میرا بچہ، یہ عصمت چغتائی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور درشن کب دو گے، درشن کب دو گے کس کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے، اور یہ جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ راستہ بند میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دو مزدور کن کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا دو مزدور سہیل عظیم آبادی کا ہے، اور یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ میں شامل ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا تھا؟ اے اور سی، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آتش دوزخ میں یہ گرمیے کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ آتش دوزخ میں یہ گرمیے کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ اقبال مجید نے اپنے کس افسانے کو غالب کے اس شعر سے شروع کیا ہے؟ ہم گر یا سر کریں گے، سوختہ ساما، سخت جانوں کا انتظار، یا پھر تماشا گھر؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سخت جانوں کا انتظار، ٹھیک ہے۔ آتش دوزخ میں یہ گرمیے کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ اقبال مجید نے اپنے افسانہ سخت جانوں کا انتظار میں جو ہے غالب کا یہ شعر جو ہے غالب کے اس شعر سے شروع کیا، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عبرت سے دیکھ جس جایاں کوئی گھر بنے ہیں، پردے میں جس میں ڈھے کر دیواروں در بنے ہیں۔ اقبال مجید نے اپنے کس افسانے کو اس شعر پر ختم کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا، انو کا گھر۔ عبرت سے دیکھ جس جایاں کوئی گھر بنے ہیں، ٹھیک ہے، انو کا گھر۔ عبرت سے دیکھ جس جایاں کوئی گھر بنے ہیں، پردے میں جس میں ڈھے کر دیوار و در بنے ہیں۔ اقبال مجید نے اپنے افسانہ انو کا گھر جو ہے اس شعر پر ختم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے اقبال مجید کے افسانوی مجموعے تماشا گھر کے افسانوں کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اقبال مجید کے افسانوی مجموعے تماشا گھر میں شامل افسانے سخت جانوں کا انتظار، بے شمار سوراخ چیلیں، انو کا گھر، تماشا گھر، ہم گر یہ سر کریں گے، دو بھیگی آنکھیں، بے صورتی کی صورتیں، سایہ شجر، طلائی مہر اور سوختہ ساما، یہ سبھی افسانے جو ہیں اقبال مجید کے افسانوی مجموعہ تماشا گھر میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیا گیا سخت جانوں کا انتظار، بے شمار، تو یہ دونوں افسانے جو ہیں یہ اقبال مجید کے ہی ہیں، اور یہ ان کے افسانے مجموعہ تماشا گھر میں ہی شامل ہیں۔ لیکن یہاں جو دیا گیا زو میں ایک ان کا افسانہ ہے، تو یاد رکھیے گا زو میں جیلانی بانو کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے میں شامل ہے۔ بھوک کن کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا بھوک یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ شرابی کن کا افسانہ ہے؟ تو یہ بھی سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رات یہ افسانہ کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ افسانہ بھی جو ہے سہیل عظیم آبادی کا ہی ہے۔ بھوک، شرابی، وارات، یہ تینوں افسانے جو ہے سہیل عظیم آبادی کے، اور یہ ان کے افسانوی مجموعہ الاؤ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا۔ سوختہ ساما، طلائی مہر، یہ دونوں افسانے اقبال مجید کے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو دیا گیا ہے چار آنے، یہ چار آنے کن کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا چار آنے سہیل عظیم آبادی کا ہے۔ چوکی دار کن کا ہے؟ تو چوکی دار یہ بھی سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ دو مزدور کن کا ہے؟
تو یہ افسانہ بھی جو ہے سہیل عظیم آبادی کا ہی ہے۔ چار آنے، چوکیدار، تو مزدور، یہ تینوں افسانے جو ہے سہیل عظیم آبادی کے ہیں اور یہ ان کے افسانی مجموعہ الاؤ میں شامل ہیں، تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنفین کے اعتبار سے جائے وفات شامل کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار اور مرزا ہادی رسوا کی وفات جو ہے کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا حیدرآباد میں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ تو دہلی میں۔ اور عبدالحلیم شرر کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ تو لکھنؤ میں۔ منشی پریم چند کی وفات بنارس میں۔ قرۃ العین حیدر کی وفات نویڈا میں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنفین کے اعتبار سے جائے وفات جوڑیے۔ اگین اسی پیٹرن پہ یہ سوال ہے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ شوکت صدیقی کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ تو کراچی میں۔ سہیل عظیم آبادی کی وفات الہ آباد میں۔ غیاث احمد گدی کی وفات جھریا ضلع دھنباد میں۔ اقبال مجید کی وفات بھوپال میں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے جائے وفات کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، یعنی اے اور ڈی۔ عبداللہ حسین، انتظار حسین اور سعادت حسن منٹو کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا لاہور میں۔ عبداللہ حسین، انتظار حسین اور سعادت حسن منٹو، ان کی وفات جو ہے لاہور میں ہوئی ہے۔ عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس اور سریندر پرکاش کی وفات جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے۔ منشی پریم چند کی بنارس میں ہوئی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی کہاں ہوئی ہے؟ تو الہ آباد میں۔ اور قرۃ العین حیدر کی نویڈا میں، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ غیاث احمد گدی کی جھریا ضلع دھنباد میں۔ اقبال مجید کی کہاں ہوئی ہے؟ تو بھوپال میں۔ نذیر احمد کی دہلی میں۔ مرزا ہادی رسوا کی کہاں ہوئی ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کی حیدرآباد میں، تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا، اے اور ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں بھوک اس کی ماں ہے، یہ بھوک گداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ پریم چند، منٹو، کرشن چندر یا پھر خواجہ احمد عباس؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سعادت حسن منٹو۔ یاد رکھیے گا یہ قول جو ہے سعادت حسن منٹو کا ہے۔ دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں بھوک اس کی ماں ہے، یہ بھوک گداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ سعادت حسن منٹو کا یہ اہم قول ہے۔ اگلا سوال ہے، کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے۔ کرشن چندر کے تعلق سے، ان کے ناول کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی، سعادت حسن منٹو، عزیز احمد یا پھر خواجہ احمد عباس؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا عزیز احمد، ٹھیک ہے۔ عزیز احمد یہ بھی ترقی پسند سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے یہ کرشن چندر اور ان کے ناولز کے تعلق سے ہے یہ قول جو ہے دیا ہے، کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 69 ہے، عباس جاہلوں، جذباتیوں اور اعتقاد پرستوں کے افسانہ نگار نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے باشعور بالغ اذہان کے افسانہ نگار ہیں۔ وہ اپنی تحریروں میں ماضی اور حال سے آگے جا کر مستقبل کی تعمیر کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں۔ ان کا ادب صنعتی انقلاب کے فروغ کا ادب ہے۔
یہ بیان خواجہ احمد عباس کے تعلق سے کس کا ہے؟ رشید، منٹو، عزیز احمد یا پھر کرشن چندر؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا کرشن چندر، ٹھیک ہے، یہ قول جو ہے کرشن چندر کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا یہ آخری سوال ہے دوستو، راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی، سعادت حسن منٹو، علی احمد سرور یا پھر کرشن چندر؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا علی احمد سرور، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ کیا ہے؟ تو تراشا ہوا ہیرا ہے۔ بیدی کے تعلق سے یہ قول جو ہے علی احمد سرور کا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔